السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ نے 7 ایپیسوڈ پڑھ لی ہیں، جیسا کہ آج میں لے کر آئی ہوں اس ناول کی 8 ایپیسوڈ، اور اب سے ناول میں ہم تھوڑا سا رومانس ایڈ کریں گے، اور جو کہ ہمارے ناولز کی اسپیشلٹی ہے، کیونکہ رومانس کے بغیر ناول بالکل ادھورا ہے۔ تو آج آپ کو تھوڑے سے رومانس کی جھلک ملے گی، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا اور بہت شدید حد تک جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرے ناولز میں رومانس ہوتا ہے، چونکہ ضرورت ہے بھائی، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہ آئے اسٹوری پڑھنے کا۔ مجھے خود پسند ہے، تو اس لیے تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی حسین ہونے والی ہے۔ اس ویک کا بہت ہی پیارا سا رومانٹک سا آغاز کرتے ہیں۔ بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا کی 8 ایپیسوڈ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ وہ 10 بجے تک کمپنی جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، جب میسج نوٹیفیکیشن پر اپنی کیرولین کلر کی شرٹ کا سٹڈ لگاتے نکھرے اور تر و تازہ چہرے کے سنگ پلٹا۔ دراز قد اور پروقار شخصیت کی طرف آلیان یلدرم کا چام 40 کا ہوتے ہی دگنا ہوا تھا۔ وہ گھنی بیئرڈ اور ذرا میسی ہیئر سٹائل کے ساتھ جچ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، گڈ لکس اور اوپر سے اپنا خیال رکھنا مرد کو بڑھاپے میں بھی حسین رکھتا ہے، مگر آلیان یلدرم پر تو رچ کر جوانی جیسے آئی ہی ابھی تھی۔ پھر ترک اور عربی لوگ زیادہ سرخ مرچ اور سبز کے استعمال سے بھی گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی اور مزاج قدرے چاق و چوبند رہتے ہیں، اور کچھ فیملی میں حسین فتین لوگ گزرے ہوں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پھر وہ ڈائٹ کانشیس کے ساتھ لکس کانشیس بھی تھا، یہ اسے دیکھ کر پتہ چلتا۔ اس کی کلموں کی قد اکا بال گرے تھے، پر زیادہ سیاہ میں بمشکل نظر آتے، اور اسے گریس بھی دیتے، جنہیں کلر کرنے کے بارے اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہینڈسم تھا۔ آلیان نے اپنے قدم ہاتھ میں ٹائی اٹھاتے آہستہ آہستہ بیڈ کی جانب بڑھائے اور سائڈ ٹیبل پر جھک کر ایک ہاتھ سے فون اٹھایا، اور میسج کھولنے سے پہلے بس نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر پرسرور سی مسکراہٹ چلی آئی۔ وہ لڑکی جس کی مزدور حویلی نے کبھی چہک یا کھلکھلاہٹ تک نہ سنی تھی، آج کبھی یہاں جاتی تو کبھی وہاں، اتنی خوش تھی کہ نازلی اور المیرا کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی، اور وہ دو بھی حیران تھیں کہ ایدا کو راتوں رات کیا ہوا کہ وہ اتنی مطمئن اور پرسکون لگ رہی ہے۔ کہیں اسے محمد سلمان نے مل کر ڈر خوف سے نکال کر امپریس تو نہیں کر دیا۔ نازلی کو تو یہ فکر ستائے جا رہی تھی، جبکہ المیرا یہی خیال کر رہی تھی شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ اس حویلی میں اعتراض، چیخنا، چلانا سب رد تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا ایدا کی سکون کی وجہ وہ شخص تھا، وہ ہیرے جیسے دل والا، ایک میچور اور بہت کیئرنگ سا مرد، آلیان یلدرم۔ آلیان نے بڑی توجہ سے اس کا آیا میسج اوپن کیا۔ میں نے آپ کی وجہ سے زندگی کی سب سے پیاری صبح پائی۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ ہی الگ نہیں ہو رہی۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے مجھے کل رات نئی زندگی ملی ہو، جو ہر خوف سے پاک ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کسی کا یوں کچھ دیر پاس بیٹھ کر حوصلہ دینا اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو آلیان، مجھے اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے۔ مجھے یہاں سے جلد نکال لیں، میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ میسج وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے اسے بھیج کر گئی تھی۔ آلیان نے اس کے میسج کو ہارٹ ریئیکٹ کیا، اور پتہ نہیں کیوں آنکھیں سی زور سے میچ کر فون کو وہیں رکھتے وہ واپس آئینے کے سامنے آ جما۔ بہت کو نہیں، وہ اس آلیان یلدرم کو دیکھ رہا تھا جو ایدا کا اتنے سالوں سے لوٹا اطمینان واپس لایا تھا۔ آلیان یلدرم کی آنکھوں کے گوشوں تک سرخی چھانے لگی، ایک تڑپ، ایک حسرت ان چشمان میں ہلکوڑنے لگی۔ اسے لگ رہا ہے یہی خوبصورتی کی انتہا ہے۔ اسے کیا پتا میں نے اس کو پانے کے بعد اس کی ہر صبح کو کتنا حسین ترین بنانے کے بارے سوچ رکھا ہے۔ ہر صبح پہلی سے زیادہ دل فریب، دلکش۔ تمہاری یہ حسرت میرا دل دکھا گئی ایدا، یہ تو بہت کم تھا ابھی۔ میں پاس بیٹھ کر صرف حوصلہ ہی نہیں دے سکتا، میں پاس بیٹھ کر تمہاری ہر تکلیف اپنے قبضے میں بھی لے سکتا ہوں۔ مجھے موقع نہیں مل رہا، اور شاید ملے بھی نہ، تو مجھ سے بہت بہتر کی مستحق ہو۔
تمہاری معصومیت، تمہارا پاکیزہ دل، شفاف آنکھیں اور وہ بے خود اظہار محبت، میں کس چیز کو جھٹلاؤں کہ یہ سوچ سکوں میرا تم بن گزارا ممکن ہے؟ کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے جو چھوڑا جا سکے۔ تم میرے اندر خون کی طرح گردش کرتی ہو۔ اتنا ڈوب گیا ہوں میں، اتنا آگے آ گیا۔ وہ ٹائی باندھتے اپنی ان آنکھوں سے ہم کلام تھا جن میں بے پناہ خواہشیں اپنا سر مار رہی تھی۔ کسی محبوب انسان کا کوسوں دور ہونا بڑا بھاری ہوتا ہے، اوپر سے وہ خوش ہو تو آنکھیں اس کو خوشی میں دیکھنے کو تڑپتی ہیں کہ اس کے سامنے بیٹھ کر فرصت سے اس خوشی کو نہارا جائے، اس کی نظر اتاری جائے، بلائیں لی جائیں۔ اول تو محبت مشکل ہے، اور جب محبت ہو جائے تو یہ ملنا ناممکن کیوں ہونے لگتا ہے، جس سے کائنات کا ہر ذرہ دور کرنے پر تل جائے۔ وہ یہ سب سوچیں سمیٹ کر ڈریس کوٹ پہنتا ہوا، فون لیے جبرن مسکراتا ہوا روم سے نکلا اور باہر لاؤنج ہال میں آتا رکا، کیونکہ ڈائننگ میز پر صرف بابا بیٹھے تھے اور اسے دیکھ چکے تھے تو ان موصوف نے اپنے قدم اسی طرف گھما لیے۔ یہ باران نہیں اٹھا بابا؟ آلیان نے وہیں ڈائننگ ہال کی طرف جاتی میڈ کے ہاتھ سے بریڈ پلیٹر لیتے خود ہی ڈائننگ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اسماعیل یلترم انگلش نیوز پیپر کا جائزہ لیتے نقصد تیار بیٹھے تھے، سوال پر توجہ آلیان کی طرف مبذول کی تھی۔ صبح بخار تھا اسے، یہاں سے گدے کو اٹھا کر اندر بھیجا تھا، پر گارڈ بتا رہا ہے وہ صبح کا باہر نکلا ہوا ہے۔ مجال جو اسے چین ہو، کس ماں سے ملنے نکلا ہے کال کرو، ذرا جو اسے غیرت ہو کہ باپ بھائی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائے۔ بابا کے تپ کر شکوے کر اٹھنے پر آلیہ نے بریڈ پلیٹ مزیدار لوازمات سے بھری ناشتے کی میز پر رکھتے خود بھی کرسی سنبھالتے اپنا فون میں موجود باران کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ کہاں ہو تم صبح کے؟ کال لگتے ہی آلیان نے سیدھا سبھاؤ پوچھا، جو اس وقت ڈینٹنگ اور پینٹنگ ورک شاپ کے آفس میں بیٹھا کافی پینے میں مگن تھا۔ نزلے کے آثار ختم لگ رہے تھے، پر سر ابھی بھی بھاری تھا، یہ اس کی امبر آنکھوں کی بدلی رنگت سے آیا تھا۔ ہاں، میں گاڑی کی تھوڑی ریپیئرنگ کے لیے آیا ہوں۔ باران کا دلارا کے بارے سوچ کر ہی موڈ بگڑا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سر درد کے ساتھ خوار ہو رہا تھا۔ ہیں، پر میں نے تو تمہاری گاڑی کو کلیجے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، کس ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ گئی؟ آلیان نے اپنی میٹ کی لائی چائے اپنے آگے سرکاتے اجنبے سے دریافت کیا۔ یہ سراسر دھچکا لگا تھا۔ وہ چڑیل دلارا، اس نے پن مار دی بونٹ پر، اتنا گہرا کٹ لگ گیا۔ یہ کوئی امریکن شاپ ہے، $900 لگے ہیں، گاڑی مہنگی تھی، ان لوگوں نے بھی خوب لوٹا مجھے ایک اسکریچ پر۔ باران نے سخت کوفت اور غصے سے ناک جھٹکتے بتایا، جبکہ آلیان مسکراہٹ دباتا ہوا بابا کی نظروں سے چھپا نہ تھا، جو اس اشارے سے گھور کر معاملہ پوچھ رہے تھے۔ یہ تو بھی شروعات ہے بچے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ بتاؤ ہم ناشتہ کر لیں یا ویٹ کریں تمہارا، کیونکہ بابا کو یوں نہیں نکلنا ہے اور مجھے کمپنی۔ باران یہاں بھی 1 گھنٹہ مزید رکنے والا تھا، کیونکہ اسے گاڑی کا تھوڑا اور کام کروانا تھا، آئل بدلوانا تھا، دھلوانی تھی اور سروس بھی کروانی تھی۔ میں ناشتہ آننے کی طرف کر آیا ہوں، آپ 2 کر کے نکلیں، رات میں ملتا ہوں وہاں۔ باران نے فوری جواب دیتے بات سمیٹی، جس پر آلیان نے مسکرا کے روکے کہے کال کاٹی۔ کہاں ہے وہ الو کا پٹھا؟ اسماعیل نے حفقی سے پوچھا، جبکہ الو وہ خود کو کہہ رہے تھے۔ یہ آلیان کو ہنسا گیا۔ بابا کو گڑبڑاتا دیکھ کر بچے نے سعادت مندی سے محظوظ مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ آ جائے گا، گاڑی کا کچھ کام کروا رہا ہے۔ بابا مجھے تھوڑی اماؤنٹ چاہیے۔ آلیان نے بابا کا دھیان بھٹکایا تو وہ ہشمگیں گھورے۔ اتنی بڑی سکن کیئر فارما کمپنی کا چیف پیسے مانگ رہا تھا، یہ سراسر حیرت انگیز تھا۔ تمہیں اپنی ساری جمع پونجی اور جائیداد لگا کر اتنی بڑی کمپنی اس لیے کھول کر دی تھی کہ مجھ مسکین سے پھر بھی پیسے مانگو؟ بیٹے میں ایک چھوٹا سا پروفیسر ہوں، میرے بس اپنے ہی خرچے نکلتے ہیں۔ بابا کی ادائے مغروری پر آلیان ہنسا۔ یہ بابا کم ڈرامہ زیادہ تھے، خود کو مسکین پیش کرے ہری جھنڈی دکھا رہے تھے۔ بس کریں بابا، گولڈ میڈلسٹ PhD انگلش پروفیسر ہیں آپ، وہ بھی انکرا یونیورسٹی کے۔
آپ کی جتنی سیلری ہے آدھا انکرا سروائیو کر جائے۔ اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک گھر پر دل آ گیا، وہ خریدنا ہے، دے دیں یار، کیا کریں گے اتنا پیسہ جمع کر کے۔ آلیان نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی فقیری میں، جبکہ اسماعیل آئی برو چکا کر گھورے کہ اس اولاد نے ایسے ان کی سیلری پر رکاب سی نظر جما رکھی ہے۔ فقیر کہیں کے، بتاؤ کتنے چاہیے اور یہ گھر کس کے لیے لینا ہے تم نے؟ سچ سچ بتاؤ۔ اسماعیل صاحب مان تو گئے پر تفتیش کرنا ان کی عادت تھی۔ اگر آلیان بتاتا کہ وہ دشمن خاندان کی مزدور حویلی کے ساتھ والی اسی طرز کی بنی حویلی کی بات کر رہا ہے تو چپیڑیں آلیان کو پڑ جاتی۔ بابا بس ویسے ہی کبھی کبھی سٹاف کی گیٹ ٹوگیدر کر لوں گا، ویسے بھی ہوٹل بک کرنا پڑتا ہے لانچنگ کے لیے۔ نیکسٹ ویک ایک پروڈکٹ لانچ سرمنی ہے تو گھر میں رکھ لیں گے، کچھ فارن بزنس مینز بھی آئیں گے، اس لیے ایک ایکسٹرا گھر ہونا چاہیے۔ تفصیل دنیا جہاں کی فراہم کرنے کے ساتھ اصل مقصد تو وہ دبا گیا، پر بیچارے بھولے اسماعیل یلدرم اس کی باتوں میں آ گئے۔ آثار یہی لگ رہے تھے کہ ابھی چیک پھاڑ کر تھما دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں ارینج۔ یہ بتاؤ ایدا نے ریزائن دیا یا نہیں؟ اسماعیل اپنا نیوز پیپر فولڈ کر کے میز کی دائیں طرف رکھتے چھری کانٹے کی مدد سے اپنا ناشتہ شروع کرنے کے دوران ہی آلیان سے استفسار کرتے، نظریں بھی گہرائی سے اس پر جمائے ہوئے کہ وہ جھوٹ بولتا تو پکڑا جاتا تھا۔ چھٹی لی ہے ہفتے کی، نہیں چھوڑ رہی جاب، اور آپ مجھے سے نکالنے کا نہیں کہیں گے، میں ہرٹ ہو سکتا ہوں۔ وہ سچ بولنے کے ساتھ انہیں توحید باندھ کر مطلع بھی کر گیا، جو آگے سے سرد نگاہوں سے آلیان کو گھورنے لگے۔ اس کی شادی ہو جائے گی، پھر کیا اسے اپنے آگے پیچھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرو گے؟ بس ٹھیک ہے، ماہر کی فیملی کو بلاتا ہوں، وہ اپنی بڑی ڈینٹسٹ بیٹی کے لیے کافی سالوں سے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ شادی کرو اب تم بھی، تاکہ اس ایدا نامی دماغی خناس سے باہر آ سکو، پھر بھلے وہ ایدا جاب کرتی رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ ناشتہ کرتے اسماعیل نے حتمی طور پر فیصلہ صادر کیا، جو آلیان کو سخت تکلیف دے گیا۔ آخر وہ بچہ نہیں تھا کہ یوں اس پر ہمیشہ مرضی مسلط کی جاتی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آلیان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، جو اسماعیل یلدرم کے ماتھے پر بل لے آیا۔ تم نے کہا تھا بابا، جب تک میں سیٹل نہیں ہوتا شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تو تم اتنے کامیاب بزنس مین ہو، اب کیا بالوں میں سفیدی آنے کا انتظار ہے، یہ باپ کے قبر میں جانے کا؟ شادی کیوں نہیں کرنی؟ قلموں میں دو تین بال آ بھی گئے۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑے ذرا اس بد دماغ سے کھل کر حساب لینے پر اترے۔ آلیان نے افسوس سے بابا کو دیکھا۔ سب جانتے بوجھتے وہ آلیان سے ایسا سب کہہ رہے تھے۔ 2 سال پہلے ہی سیٹل ہوا ہوں بابا، اب اچھے سے جانتے ہیں ان کمپنیوں کو راتوں رات ترقی نہیں ملتی۔ میری فارما کمپنی ازمیر کی اتنی میری فارما کمپنی انکرا کی اتنی بڑی کامیاب کمپنی اس لیے بنی کہ میں نے دن رات گلائے ہیں اس کے پیچھے، اور اگلے ان 2 سالوں میں بس سیدھا کے ساتھ کی گئی اب 2 بھائیوں کی ناانصافیوں کو سوچتا رہا۔ خود کے بارے کیسے سوچتا ہے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ؟ میں ایدا سے محبت کرتا ہوں اور وہ نہ ملی تو آپ کو مجھے بوڑھا ہوتا ہے ایسے ہی دیکھنا ہوگا، اس لیے اپنے دوست کو گھر بلا کر شرمندہ ہونے سے بچا لیں۔ وہ سپاٹ ہوا، چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی اور گریز ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایدا کی شادی ہو جائے گی، پھر تم کس خوشی میں اکیلے رہو گے؟ اس کے لیے جسے پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے اس کے لیے 2 سال ضائع کیے۔ اگر تم اس سے پیار کرتے تھے تو اس نے کسی اور آدمی سے شادی کے لیے حامی کیسے بری؟ ہاں، وہ لوگ بے وفا ہے سب، وہ لڑکی بھی اسی خاندان کا خون ہے، ان جیسی خود غرض، جیسی نور ہے ویسی وہ، جس نے گھر کی دہلیز پھیلانگنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ کتنی نسلوں کو اس کے کیے کا نقصان بھگتنا پڑے گا، اور بیٹیاں خو بخو اپنی ماں پر جاتی ہیں۔ وہ بابا سے اس بارے بحث کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، پر ایک چیز تھی جو آلیان کو بہت دکھ دے گئی۔ وہ نہیں جانتی میرے جذبات، اور جتنی بھی خود غرض ہو جائے، خود کے لیے ہم سفر چننے کا اس کے بڑوں نے اسے اختیار نہیں دیا۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، ہو بہو آپ اور ابراہیم یلدرم جیسے۔ نازلی اور آزاد کو بھول گئے آپ بابا، وہ اگر میرے جذبات جان بھی جاتی تو سب کو بتا کر مجھ پر موت کے سائے نہیں لہرانے والی تھی۔ تو آپ ایسی باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ کا بھی دل دکھے گا اور میرا بھی۔ یہ سب واقعی دونوں کے لیے ایک ساتھ دردناک تھا، تبھی تو دونوں کے چہرے آزردہ تھے۔ مجھے کسی ایک بیٹے کی بھی خوشی نصیب نہیں آنی،
اسماعیل یلدرم کے لہجے سے آس سی ٹپکی۔ باران کی خوشی دیکھے گا نا، بڑے چاؤ سے دلارا شامل کی اس کی زندگی میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کوئی اہم کال آ رہی تھی۔ اسماعیل یلدرم نے سکھا جانے والی نظروں سے اس طنز پر دیکھا۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ شدید برہم ہوئے۔ آلیان نے کندھے اچکائے۔ نہیں، آپ کو اچھے دنوں کی امید دے رہا ہوں۔ خیر میں نکلتا ہوں کمپنی، مجھے پیسے ٹرانسفر کر دیجیے گا پلیز۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی 2 گھونٹ چائے کے برے اٹھ کر تاکیدن کہتے گیا تو اسماعیل یلدرم کی بھی بھوک مر سی گئی۔ ابراہیم بھائی، میں نے اور آپ نے تو ایدا کا اچھا ہی سوچا تھا، مزید کوئی قتل نہ ہو اس کی سبیل کی تھی، پر یہ ہمارا سب سے بڑا جرم بہرحال رہنے والا ہے۔ نورے آپ اور آزاد تو چلے گئے، آپ سب کے حصے کی مشکلات میرے سر آ گئی۔ بہت درد تھا اس شخص کی خود کلامی میں، جس نے سنگ دل ہونے کے تاوان میں اپنی اولاد کی خوشیاں گنوا دی تھی، اور اب پچھتا بھی نہیں سکتے تھے، ہاتھ میں کچھ باقی جو نہ تھا۔ وہی آلیان باہر گاڑی تک آتے کال پک کر چکا تھا۔ اس نے رات ہی اپنے لوگوں کو دیا آرڈر بدل دیا تھا، اور اب محمد سلمان کو اٹھوانے کے آرڈر کی تکمیل ہو چکی تھی۔ وہ ویئر ہاؤس میں ہے سر، بے ہوش کر دیا تھا کیونکہ بہت مزاحمت کرے گالیاں بک رہا تھا۔ اسپیکر سے آتی آواز پر آلیان نے فون ڈیش بورڈ پر رکھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں کمپنی سے ایک چکر لگا کر آتا ہوں، اہم میٹنگ ہے، دھیان رکھو شام تک اس کا۔ آلیان نے سنجیدگی سے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کرتے غیر مرئی نقطے پر حقارت سے نگاہ جماتے سٹیئرنگ پر پکڑ جمائی، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ اکیڈمی کیا لینے آئی ہے؟ کہ اس کالج پلس اکیڈمی کے کچھ بدنام بچے تھے جو ہر کم کو اور اپنے کام سے کام رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے پنگا لینا فرض سمجھتے تھے۔ ان سب نے کلاس ہال میں بیک وقت جھانکتے وہاں بیٹھی دلارا کو دیکھ کر آپسی چہ مگوئی کرتے حیرت عیاں کی۔ پھر سے پھڈا کرنے آئی ہوگی، پر حیرت ہے اتنے سکون سے کیوں بیٹھی ہے؟ آؤ ذرا شہد کی اس مکھی کو چھیڑتے ہیں، بڑے دن ہو گئے یہاں رونق لگے ہوئے۔ وہ 7 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے یونیفارم کی ماں بہن ایک کرے غنڈوں موالیوں سا خلیہ بنا رکھا تھا۔ ایک لڑکی نے ایکسٹرا منی سکرٹ پہنی تھی اور دوسری لڑکی صرف منی اپر پہنے جسم کے نظارے دکھا رہی تھی۔ 4 لڑکے تھے جنہوں نے کان تک چھلوا رکھے تھے، سویٹرز اتار کر کمر پر باندھ رکھے تھے، ایک نے آئی برو میں کٹ بھی لگوایا تھا۔ وہ سب شکل سے ہی بگڑے اسٹوڈنٹس لگ رہے تھے۔ دلارا البتہ پورے یونیفارم میں تھی، ڈارک سکرٹ کے ساتھ شرٹ اور شرٹ کے اوپر فل بازوؤں والا سویٹر اور سنیکرز پہنے تھے، موزوں کے ساتھ۔ وہ اپنے یہاں بیٹھ کر کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب قدموں کی آہٹ پر اس نے زرک سی نگاہیں اپنے پاس آ کر رکتے ان 7 لوگوں کے پیروں تک سرکائیں۔ تمہارے باپ کا کالج ہے، جب دل کرتا آتی ہو، جب دل کرتا ہے چھٹی پر بیٹھ جاتی ہو، اور یہ سالے کالج انتظامیہ والے تمہیں ہر کلاس میں اتنی ہائی پوزیشن بھی دے دیتے ہیں۔ آخر آج یہ راز بتا ہی دو۔ انہی 7 میں سے یہ 20 سال کا لڑکا تھا جو شکل و صورت کا بہت اچھا، پر نہ تمیز تھی نہ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ۔ اسے بڑے سکون سے دیکھتی دلارا نے طنز یا مسکراہٹ دیتے دیکھا تو وہ اور بپھرا، جھپڑے بھینچ لیے۔ یہ راز بہت ہیوی ہے، تم سب کی پینٹس گندی ہو سکتی ہیں، اور ان تینوں کی سکرٹس، وہ کیا ہے کہ تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے مجھے ملے اس پروٹوکول کی وجہ۔ وہ مسکرا کر مزے سے چیئر سے ٹیک لگاتی سب کو باری باری دیکھتے بولی تو سب بیک وقت سے غصے سے گھورے۔ وہ ایک ہی بار 7 کی بے عزتی کر چکی تھی۔ زیادہ اڑ مت، باپ کا نام تو پتہ نہیں اور ہم سے زبان چلائے گی۔ پتا تیرا نام صرف دلارا کیوں ہے؟ ناجائز ہے نا۔ اس بار ایک دبلی پتلی سی لڑکی آگے آئی جس کو سکرٹ گندی ہونے پر کچھ زیادہ ہی بے عزتی محسوس ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر اور اپنی قابلیت پر بہت بھروسہ ہے، تبھی میں اپنے باپ اور خاندان کا نام ساتھ لگانا ضروری نہیں سمجھتی۔ ناجائز بھی ہوتی تو کیا ہوا؟ ناجائز پیدا ہوتے بچے کا کوئی قصور نہیں، یہ اسے پیدا کر کے دنیا میں بھیجنے والا جانتا ہے۔ سو دنیا کے آگے اعلان کی کیا ضرورت؟ دنیا کسی سے خوش ہوئی ہے کیا؟ تم سب بھی یہ غنڈہ گردی کرنے کے بجائے تھوڑا پڑھ لو تو شاید تھوڑی عزت مل جائے، مجھ سے مانگنی نہ پڑے تم لوگوں کو۔ اٹھ کر کھڑی سینے پر ہاتھ لپیٹ کر سب کو دیکھ کر ایسے چپ کروا گئی جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ گائز، آج اس کو مزہ چکھاتے ہیں، بہت دن بعد ہاتھ آئی ہے، ہم تیرے لیکچر سننے نہیں آئے بی بی۔
ایک اور لڑکا رعونت سے بولا، اور اس سے پہلے دلارا سنبھلتی، دو لڑکوں نے بر وقت اس کی ایک ایک بازو دبوچی، جبکہ تینوں لڑکیوں نے اسے دھکیل کر کرسی پر بٹھایا۔ دلارا جانتی تھی یہ خبیث اس کے منہ کو خراب کریں گے، کیونکہ ان لفنگوں کے بس میں اور کچھ تھا ہی نہیں۔ تم لوگ اس کا انجام بھول چکے ہو، کرو جو کرنا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو کہنا تم سب کی ٹوٹی ہڈیوں کی مرمت کا ایڈوانس بندوبست کر لیں۔ دلارا نے مسکرا کر سب کو تنبیہ کی، پر وہ سب اس کی کسی دھمکی میں نہ آئے۔ ایک تیسرا لڑکا جا کر سالڈ بورڈ مارکر لایا اور اسے کھول کر وہ دلارا کے ماتھے پر کچھ لکھنے لگا۔ دلارا نے لاکھ مزاحمت کی، پر وہ سب جونک بنے سے چمٹے تھے۔ ایک لڑکے نے اس کی گردن تک پکڑ لی تھی، بالوں سمیت۔ ایک شوخی لڑکی نے اس کی گردن پر بھی کچھ لکھا، اور پھر سب نے بیک وقت اس پر کہے لگاتے چھوڑا۔ دلارا نے اپنی بازوؤں کو ہلکے سے ہاتھ سے دبایا، کیونکہ دونوں لڑکوں نے بہت سختی سے پکڑ کر رکھا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کہ کہہ سکتی کہ میں کل اپنے پاپا کو لاؤں گی اور ہاں، کبھی کبھی آ جایا کرو، تمہاری بدولت ہم سب بھی ذرا کھل کر مستی کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے خوب ویسی شکل ہے تمہاری، اس بار ہڈیاں توڑو گی تو ہم تمہاری عزت لوٹیں گے، دیکھتے ہیں کیسے بدلہ لیتی ہے یہ سویٹی۔ وہ لوگ اکٹھے ہنستے بکواس کرتے دروازے کی طرف بڑھے، اور دلارا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر چیر گھماتی پرسکون انداز میں ان سب کو جاتا اور خود پر ہنستا دیکھ رہی تھی۔ وہ سب ایک ایک کرتے نکل گئے تو دلارا نے مٹھی میں وہ نوٹ بک کا پیج لے کر بھینچا۔ اس کا چہرہ سرخ ببول ہوا، پر یہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنا کام پھر سے کرنے لگی، جبکہ باران 2 تک سب سے فری ہوئے گھر ہی نکل رہا تھا، جب اسے عزیزے کی کال آئی۔ جی نے کال اٹھاتے ہی فکر مندی سے پوچھا، جو اس وقت اپنے کیئر یونٹ میں بزی تھی۔ باران گاڑی سروس کے لیے گئی ہے کیا؟ تم دلارا کو اکیڈمی سے پک کر لو گے؟ وہ جو سوچ رہا تھا مزے سے گھر جا کر سوئے گا، انے کے حکم پر دل تک جل کے رہ گیا۔ جی انے، میں پک کر لیتا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ باران نے ان کا دل بڑے ضبط سے رکھا۔ وہ اتنی دعائیں دے کر کال بند کر گئیں، جبکہ ان کے بھیجے ایڈریس کی جانب گاڑی موڑتے باران کا موڈ نہایت گندا تھا۔ وہ 2:15 تک دلارا کی کالج پہنچا۔ اس کو دیکھ کر لڑکیاں گردنیں موڑ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جب وہ رک کر اسٹوڈنٹ سے دلارا کی کلاس کا پوچھ رہا تھا۔ اس 7 لوگوں کے گروپ تک بھی خبر گئی کہ کوئی ہینڈسم سا آدمی دلارا اور اس کی کلاس کا پوچھ رہا تھا، تو وہ بر وقت وہاں پہنچے تو باران کی لکس اور اسے دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم کون ہو دلارا کے؟ یہ وہی لڑکا تھا جس نے دلارا کے منہ پر ڈرائنگ کی تھی۔ باران نے رک کر اس لڑکے کو دیکھا، جس کا پوچھنے کا انداز نہایت کڑوا کسیلا تھا، اور باران کو ضروری نہ لگا اس لچی شکل والے کو جواب دینا۔ اسے پتا ہے میں کون ہوں، کافی نہیں کوئی اس کی کلاس بتائے گا؟ باران نے اس لڑکی کو ٹکا سا جواب دیتے اس جھمگٹے کی جانب متلاشی نظریں دوڑائیں، تب ایک اچھی اور سلجھی سی دلارا کی ہم عمر لڑکی آگے آئی۔ سر اس طرف ہے، آئے میں لے چلوں؟ باران نے اس لڑکی کی طرف رسمی مسکراہٹ دیتے دیکھا اور ایک متنفر نگاہ سلگتے لونڈے پر ڈالتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس لڑکی کے ساتھ گیا، جبکہ سب اسٹوڈنٹس جاتے باران کو دیکھ کر چہمگوئیاں ہی کرتے نظر آئے، اور اس لڑکے کے چمچے بھی اسے اکساتے دکھائی دیے۔ تھینک یو۔ باران نے کلاسز ایریا کی طرف پہنچتے اسٹوڈنٹ کو شکریہ ادا کیا، اور اس کے جاتے ہی وہ پورے اعتماد اور جلووں کے سنگ اس حالی حال نما کلاس میں انٹر ہوا، تو وہ اسے پورے ہال میں لاتعداد کرسیوں کے بیچ اور صرف اکیلی بیٹھی اپنے ڈیسک پر جھکی نظر آئی۔ وہ اسے یونیفارم میں دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ وہ بالکل ہی کیوٹ بچی لگ رہی تھی، شارٹ سکرٹ پہنے، بالوں کو ایک ہی ٹیل پونی بنا کر نیچے سے بریڈ بنا رکھی تھی، اور سر پر وہی باران کے دیے ہیئر کلپس لگا کر بال سمیٹے تھے۔ باران نے اس کی بھرپور پوری لک دیکھتے ذرا قدم اس کی طرف بڑھائے، تبھی اسے دلارا کا ماتھا نظر آیا، کیونکہ وہ پہلے جھکی تھی پر اب سیدھی ہو کر بیٹھی اپنے بنائے نوٹس پیپر سمیٹ کر بکس بند کر رہی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ وہ آہٹ اور آواز پر چونکی تو باران کو دیکھتے آنکھوں میں جلدی سے حیرت بھری۔ وہ یہاں اسے امید نہیں کر رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ بولا تھا نا شام تک آزاد ہو مجھ سے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرے الٹا خود سوال کرنے لگی۔
اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ انّے نے کہا انکی گاڑی سروس کے لیے گئی ہے تو تمہیں پک کر لوں۔ سب کو لگتا ہے قیدی کے ساتھ ڈرائیور بھی ہوں تمہارا۔ وہ دیکھ اس کے ماتھے کو رہا تھا، پر لفظ نرمی کے باوجود پرتپش تھے۔ وہ واپس اپنی بک سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگی جب باران نے بنا کچھ سوچے بے تکلفی سے اس کی بازو پکڑ کر اپنے سینے کے قریب کھینچا۔ دلارا نے گھبرا کر ہاتھ باران کے سینے پر ہتھیلی کے سنگ رکھتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر نیچے ڈیسک پر ہی گر گئی۔ باران ہنوز اس کی گرے آنکھوں کے بعد ماتھے کو دیکھ رہا تھا اور ابھی اسے احساس نہ ہوا اپنے اور دلارا کے بیچ جس نے ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ کر سٹل تھی، آنکھیں جو بڑی بڑی پلکوں کی جھالروں کے سنگ مزید سجتی تھی، ان میں جانے کیا کیا رنگ اتر آیا۔ اسے مٹانے دو دلارا۔ باران نے اپنی جیب سے ٹیشو نکالتے لاپرواہی سے کہا تو وہ اس کے سینے پر جمے ہاتھ کو دباؤ دیتی اسے ہوش میں آتے ہی روک گئی۔ نوز والا ہے نا؟ وہ آئی برو چکاتے گھوری جب وہ جیکٹ کی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے ماتھے کو چھونے لگا۔ شدید بدمزہ ہوا۔ نہیں، فلو ٹھیک ہے، یہ بالکل صاف ہے، اتنا گندا نہیں ہوں کہ نوز والا جیب میں رکھ لوں۔ ہلو نہیں، بتاؤ یہ کس نے کیا؟ وہ اس ٹیشو سے اس کے ماتھے کو ہلکے سے رگڑ کر وضاحت دینے لگا جبکہ وہ سٹل کھڑی ہوئی، ہلنا بند کیا۔ کلاس میٹس نے۔ دلارا نے خاموشی توڑی۔ باران نے وہیں ڈیسک سائیڈ رکھی دلارا کی پانی کی بوتل اٹھا کر اس سے ٹیشو کو گیلا کیا اور پھر سے اس کے قریب آ کر رکا۔ ابھی وہ اس سے قد میں تھوڑی چھوٹی لگ رہی تھی تو باران کو اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھانا پڑا۔ دلارا کی پلکیں سی لرزی، کیا وہ اس کی فکر کر رہا تھا؟ اسے یقین نہ آیا۔ ایک بے حس شخص تھا وہ دلارا کی نظر میں، پر بے حس لوگ ایسے تو نہیں ہوتے۔ تمہارے کلاس میٹس اتنے بہادر ہیں کہ تمہارے ماتھے پر یہ لکھ کر تم سے بچ کر بھاگ نکلے۔ کیا اندر کا جانور بس میرے لیے جاگتا ہے تمہارا؟ اس کے ماتھے پر بورڈ مارکر سے لکھا پفر فش مٹانے کے ساتھ اس سے حیرت کے سنگ پوچھنے لگا۔ دلارا نے اس کی امبر آنکھوں میں فرصت سے جھانکا۔ تمہاری طرح وہ سب میری قید میں نہیں ہے نا؟ تبھی مٹائیے یا نہیں؟ وہ اس کو بے خود جواب سے حیران کر گئی، پر وہ محسوس نہ کرے تبھی جلدی سے دوسرا سوال داغ دیا۔ رہنے دو اسے، لگتی تم یہی مچھلی ہو، ہر وقت منہ پھلا کر گھومنے والی پفر فش۔ وہ اسے زبان چلاتا اور برا لگا، پر ہاتھ کی پورے اس کے بولنے سے پہلے دلارا کے ہونٹوں پر جما کر اشارتاً خاموش رہنے کی تنبیہ کی، کیونکہ دلارا کی گردن پر بھی پفر فش بنی دیکھے باران کے منہ سے قہقہا چھوٹا۔ دل تسکین سے بھرا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہونٹوں پر جمع محسوس کرے حیران پر پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کون نیک تھا جس نے باران یلترم کے حصے کا انتقام لیا تھا اس ناگن سے۔ باران نے جب بے اختیار دلارا کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں فوراً اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر چہرے پہ آئے مضطرب رنگ قابو کیے۔ یہاں پوری پفر فش بنی ہے، ٹیٹو لگ رہا ہے۔ مزہ آ گیا تمہارے ساتھ ایسی زیادتی ہوتا دیکھ کر، ورنہ تم بہت ظالم ہو، مظلوم بن کر اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پھر سے ہنستا ہوا ہی اس کے ماتھے کو کلیئر کرنے کے بعد دلارا کی گردن پر بھی اس گیلے ٹشو کو رگڑتے بولا، پر اسے اندازہ نہ تھا وہ ہنس کر کیا کہہ بیٹھا ہے۔ وہ مدت سے خشک اور بنجر گرے آنکھیں دفتن لال سی ہوئی، پر دلارا نے بروقت نظر اس سے ہٹا لی۔ وہ جذبات دبانے میں بلا کی ماہر تھی۔ ہو گیا کلیئر۔ باران نے وہ سیاہ ہوتا ٹشو وہیں کھڑے کھڑے کچھ دور رکھی ڈسٹ بن میں تھرو کرتے اطلاع دی، جس پر دلارا نے اپنی بکس اپنے بیگ میں ڈالتے بیگ کندھے پر جمایا اور باران کے ساتھ سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ جب وہ آگے بازو پھیلا تھا اسے روک گیا۔ دلارا نے ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر گردن پھیرتے باران کو دیکھا۔ میں چاہتا ہوں جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اس کو زوردار تھپڑ مارو۔ وہ اس کی پراستحقاق خواہش اور بات پر بے اختیار مسکرائی۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا جیسے یہ معاملہ اس کے لیے زندگی اور موت کا ہو۔ میں ہڈیاں توڑنے سے کم بدلہ نہیں لیتی۔ تم نے کیا اتنا مہربان سمجھ رکھا ہے مجھے؟ ان گرے معصوم سی آنکھوں کی تکلیف لمحے میں غائب ہوئی۔ باران کا ڈوب سا جاتا دل ذرا سنبھلا، کیونکہ یہ مشورہ اس نے بے اختیار تب دے دیا جب اسے وہ درد میں محسوس ہوئی۔ میری کب توڑو گی؟ وہ اس سے کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا۔ تم نے نقصان بہت بڑے کیے تو ہڈیاں توڑنے کی سزا بہت کم ہے۔
وہ اسے زہر خندی سے فوراً جتاتی بولی، لہجہ بے لچک تھا، جب میں، عائشہ اور توران ایک سے تمہارے مجرم ہیں تو نفرت ساری میرے حصے کیوں دلارا، توران اور عائشہ سے کیوں نہیں؟ اس کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھتے اس کے مزید نزدیک ہوئی۔ اس شخص کی کھنچی پیشانی کے بل اس لڑکی کی سرگوشی کی نیت سے قریب ہونے پر گھبراہٹ میں بدلتے زائل ہوئے، اور یہ ایک دلکش لمحہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا مجھے ان دو سے نفرت نہیں؟ وہ اسے جواب دینے سے پہلے یہ سوال کر کے کچھ جاننا چاہتی تھی۔ انداز سرگوشی سا تھا۔ تم عائشہ کے بارے کچھ نہیں بولتی، نہ بات کرتی ہو، تم توران کو واپس چاہتی ہو، یہ جانتے ہوئے کہ 18 سال کی قید کسی چھوٹے جرم پر نہیں ملتی۔ وہ سچ میں الجھن کا حل چاہتا تھا۔ اتنے قریب وہ بس دلارا کی آنکھیں ہی دیکھ پایا۔ مجھے میری ماں سے اتنی نفرت ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتی، بس کبھی کبھی بی سے بات کر لیتی، تھک ہار کر۔ مجھے توران مزدور کی رہائی چاہیے کیونکہ میں اس آدمی کو خود سزا دینا چاہتی ہوں۔ نفرت شدید تر ہے، بے فکر رہو، اور جس لمحے سے مجھے ثبوت ملا تم میرے باپ نہیں ہو، میری تم سے نفرت ان دو کے مقابلے میں عادی ہو گئی ہے۔ تو سوچ لو، جو تمہیں سزا دوں گی ان دو کو دگنی ملے گی۔ تم میری شرائط پوری کر کے میری نفرت اور مجھ سے چھٹکارا پا کر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہو، پر وہ دو کبھی دلارا کی نفرت سے آزادی نہیں پا سکتے۔ اب سمجھ آیا تم کتنے لکی ہو بہران؟ دلارا نے اس کے دل کی ہر رگ چیر ڈالی تھی۔ یہ موازنہ بہت دردناک تھا جسے کرتے دلارا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ اپنی غلط فہمیوں سے اس طرح آزاد کیا جائے گا کب سوچا تھا؟ وہ کتنے لمحے اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اسے لگا اس کا فرار آج ان آنکھوں کی درد کے آگے غارت ہو گیا ہے۔ ہاں بہت لکی، وہ کرب انگیز لہجے میں بولا تو وہ زخمی سا مسکرائی اور اس سے دور ہو گئی۔ اب تم آؤ اور میں ہڈیاں کیسے توڑتی ہوں یہ دیکھو۔ دل کمزور تو نہیں، کیونکہ کمزور دل والے میرے بدلے دیکھ بھی نہیں سکتے، سہنا دور کی بات ہے۔ وہ مسکرا کر چلتے چلتے پلٹ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر بولی، تو باران نے دکھ سے اس کے ہاتھ کو دیکھتے پھر ان دوگلی آنکھوں کو دیکھا جو سب کچھ چھپا جاتی تھی۔ چھوڑو، رہنے دو، آؤ گھر ڈراپ کروں تمہیں۔ وہ اس لڑکی کے لہجے سے ڈر گیا، اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا جب وہ مچل کر گرفت جھٹک گئی۔ نہیں، ہر چیز چھوڑنے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ سامنے ہوتی بضد تھی، وہ تعصب کے سنگ اسے دیکھتے سر نفی میں ہلا گیا۔ قیمت مجھ سے لے لینا، پر نو وائلنس دلارا۔ اس بار سختی سے تاکید کی گئی، جس پر دلارا پرشوق مسکرائی۔ قیمت والا آپشن مزے کا تھا کیونکہ اسے چیلنج پسند تھے۔ تم میرے لیے قیمت دینے کی بات کر رہے ہو، سوچ لو یہ تمہارا آزادی ٹائم تھا۔ وہ سر کڑاتی سراسر سنسنی پھیلا رہی تھی، اور باران کو اس وقت ہر قیمت منظور تھی۔ ہاں مجھے ہر قیمت منظور ہے، پر تم کسی سے بدلہ نہیں لوگی۔ باران نے اس کو یقین دلایا جس پر دلارا کی آنکھوں میں چمک سی اتری۔ ٹھیک ہے، تم میرے لیے بیلی بٹن پریسنگ کراؤ گے۔ دلارا نے سینے پر ہاتھ لپیٹے قہرناک حکم صادر کیا، جس کو سننے کے بعد باران کی آنکھیں پتھرا گئی۔ یہ لڑکی ایسا گھٹیا کام کہہ بھی کیسے سکتی تھی اسے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ لڑکیاں کرواتی ہیں، میں لڑکی لگ رہا ہوں تمہیں؟ مجھ میں کون سی زنانہ حیثیت دیکھ لی تم نے کہ میری شاندار اور پیور جینڈر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ایسے بکواس ڈیمانڈ ہڈ تک رکھو ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ وہ پھٹ پڑا۔ کوئی بھی مرد ہوتا اسے ایسے ہی پتنگے لگتے، کس قسم کی سزا تھی آخر یہ؟ ٹھیک ہے، تمہیں ہی قیمت دینے کا بھوت سوار تھا، نہ کرو ادا، میں ذرا حساب چکا لوں ان کلاس میٹ سے، کوئی مرور گیا تو سنبھال لینا، پولیس کیس افورڈ نہیں کر سکتی میں۔ وہ شانے بے نیازی سے کہتی آگے چل دی، جبکہ وہ جس کا دماغ سن تھا ہوش میں آتا پیچھے ہی لپکا اور ایک بار پھر اس کو پکڑ کر بازو سے دبوچتے اپنے سامنے پلٹایا۔ دلارا یہ بہت چیپ لگے گا، تم نے صبح میری گاڑی کا ستیہ ناش کیا اور اب ایسی گندی ڈیمانڈ؟ کیا تم اپنی سینسز میں ہو؟ میں کیا کروں گا پریسنگ کروا کے آخر؟ وہ اس کی خواہش پر اندر سے سلگ گیا تھا کہ اب چند گھنٹوں میں اس لڑکی نے اس کا یہ حال کر دیا ہے تو ہفتے میں شرطیاں مار ڈالے گی۔ تم نے کسی کو دکھانا ہے کروا کے؟ نہیں نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ او ویٹ، فیوچر وائف کیا سوچے گی یہ فکر ہو رہی ہوگی تمہیں؟ میں بھی نا کیا کہہ دیا تمہیں، یا شاید تمہارے
پھر بنا شادی کے بھی گہرے چکر ہوں لڑکیوں سے تو باڈی شوڈی دکھانی پڑتی ہوگی. کسی نے کہہ دیا یہ کہاں پریسنگ کروائی ہے تو کیا عزت رہ جائے گی اس شاندار باران یلدرم کی. دلارا نے اول باتیں خود ہی ڈرامائی افسوس کے سنگ جھٹلا دی جو سراسر باران کو غصہ دلانے کا کام کر گیا، اور جو آخری جملے کہے وہ باران کو کھڑے کھڑے گاڑ دینے کے مترادف تھے. کیا تمہیں بکواس کرنے کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا بک رہی ہو دلارا؟ میں تمہیں ایسا گھٹیا لگتا ہوں؟ انتہائی دکھ تھا ان امبر آنکھوں میں جو دلارا نے بھی شدت سے محسوس کیا. آواز لرز سی گئی. کسی کے منہ پر تھوڑا لکھا ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا ہے یا پاک دامن. خیر مت کرو جو بھی پرابلم ہو تمہارا، لیکن جا کر گاڑی میں ویٹ کرو، میں حساب چکا کر آتی ہوں. وہ بنا کوئی لحاظ کرے آگے بڑھی، پر جب دروازے تک پہنچی باران نے اسے پکار کر روکا. اوکے میں کرواؤں گا. وہ اس تھکی سرگوشی اور ہار جاتی صدا پر چمکتی آنکھوں سے پلٹی. سچ میں اکیڈمی سے نکلتے ہی وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی جو اپنے غصے کو اپنے اندر دبائے صبر و ہمت کا پیکر بنا کھڑا تھا. ہاں چلو میرے ساتھ. وہ اسے مزید کوئی اور بات نہ کہے بازو سے پکڑتا باہر نکلا، اور سب اسٹوڈنٹس کے بیچ سے گزرتے دلارا نے اس سے بازو چھڑواتے کرور کے سنگ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑا، کیونکہ وہ سب کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس کے پاس کیا ہے. وہ دونوں جہاں جہاں سے گزرے سب اسٹوڈنٹس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. وہ قیامت تیز حد تک سج رہے تھے، وہ تباہی تھے، وہ مبہوت کرتا نظارہ تھے، وہ رشک کو بڑھانے کے اہل تھے، وہ دشمن تھے پر وہ دل فریب تھے. چہمگوئیاں ہوئیں. اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے کانوں میں گھسے نظر آئے. وہ ساتوں بھی جن کو سانپ سونگھ چکا تھا. یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے کیا؟ آپسی تجسس بڑا پر سبھی فی الحال صدمے میں تھے. دلارا کے لیے اس نے جبرن ہی صحیح باہر آتے اپنی گاڑی کا پیسنجر سیٹ کی طرف کا ڈور کھولا، جس کے بعد وہ ادا سے اندر بیٹھی اور باران کے آ کر دوسری طرف سے بیٹھتے ہی بیگ پیچھے اچھال کر پھینکے مزے سے میوزک آن کیا. وہ بھی کوئی راک گانا جو باران کو چیخیں ہی لگی، پر وہ چپ چاپ یہ سب برداشت کر رہا تھا. وہ لوگ 20 منٹ تک مطلوبہ پریسنگ سینٹر پہنچے تو گاڑی رکتے ہی میوزک بھی رکا. دلارا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جماتی خاموش کر گئی. تم قیمت دو گے، اس کے علاوہ کچھ بات نہیں. ہمدردی کا بوجھ تمہیں ہی سوار تھا. اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھنے کو اپنی سنگین غلطی گردانتے ہاتھ جلدی ہٹا گئی، کیونکہ باران نے اسے جس طرح حیران و بے خود ہوتے دیکھا وہ دلارا کے ہوش و حواس کے لیے بھاری تھا. وہ پریشان کر دینے والا انداز تھا، وہ جس میں چنگاری کسی کیفیت برپا کر دینے کی حد تک لا یعنی تھا. اور وہ اس کی باران کو بھی خبر نہ تھی کہ جب وہ اس کے بہت قریب آتی ہے تو اس کی امبر آنکھیں کتنی جلدی بے ایمانی اختیار کر لیتی ہیں. اوکے فائن. اس کی مزید منتیں نہ کرتا ڈور کھلے باہر نکلا، اور دلارا بھی دوسری طرف سے اپنے آپ کو کمپوز کرتی باہر نکلی، اور دونوں ساتھ اندر گئے. وہاں کے اونر نے یہی سمجھا تھا کہ دلارا کروائے گی، پر جب پتا چلا وہ بندہ کروائے گا تو اونر بھی حیرت میں ڈوب سا گیا. ایکچولی میرے ہسبینڈ نے ڈیئر لیا تھا تو اب ان کو بھگتنا ہوگا، حیران مت ہو. دلارا نے سونر کی حیرت کو یہ بتاتے مسکراہٹ میں جسے بدلا. باران تو اس پر حیران تھا کہ اس لڑکی کے اور کتنے روپ ہیں. خیر باران نے وہ بیلی بٹن پیرسنگ کروائی پر وہاں کوئی پن نہ پہنی، بس وہاں چھوٹا سا سوراخ تھا جو اگر توجہ نہ دو نظر بھی نہ آتا تھا. لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود دلارا نے وہاں سے ایک پن خریدی. دلارا نے کچھ دیر باہر ویٹ کیا، اور جب باران اسے باہر آتا دکھائی دیا تو وہ محظوظ مسکراتی اٹھ کر کوریڈور کے وسط میں اس کے سامنے آ رکی، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور ناراضگی ہلکور رہی تھی. پن بھی پہنو. دلارا نے ہتھیلی کھولتے وہ چھوٹی سی پرسنگ پن پھیلاتے معصومیت سے کہا، تو باران نے وہ پن اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر غصے سے دور پھینک دی. قیمت صرف پرسنگ کی تھی، اب کیا مجرا کروانے کا ارادہ ہے مجھ سے؟ وہ انتہائی غصے میں بد لحاظی پر اترایا. دلارا نہ چاہتے ہوئے بھی دبا سا مسکرائی. اچھا آپشن دیا، کسی دن یہ بھی کرواؤں گی. بیلی ڈانس سیکھ لینا، وہ بھی بیلی ڈانسر جیسے ڈریس کو پہن کر. ہر دکھاؤ تو کہاں کروائی ہے. وہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی دی ہر سزا فیوچر میں اس کے لیے بہت قہرناک روپ بدل لے گی. تمہیں دیکھنی ہے شرٹ اتاروں؟ باران نے آنکھوں میں حقارت و غصہ بھرے اپنی جیکٹ اتارتے کہا تو دلارا کے چہرے کی رنگت اڑی. وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا تھا. دلارا کی جان تو اس کے یہ ارادے ہی نکال گئے. نہیں دیکھنی، قیمت میں دیکھنا بھی شامل نہیں تھا.
وہ جلدی سے گھبرا کر رخ موڑتے کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ باران نے گہرا سانس بھرتے جیکٹ واپس پہنی اور پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ گھر آنے تک دلارا کی سانس لینے کی بھی آواز نہ آئی، پھر کیونکہ اس لڑکی نے اپنے دل کو کبھی اتنا تیز دھڑکتا محسوس نہیں کیا تھا۔ باران اس سے سخت ناراض تھا، پر ابھی اس لڑکی کو ساتھ بیٹھے اس شخص کی نہ ناراضگی کی پرواہ تھی نہ جذبات کی فکر۔ اسے گھر ڈراپ کرے حویلی نکل گیا اور دلارا کو اپنی گھبراہٹ دور کرنے کا حل اپنا خوشبو خانہ ہی لگا۔ اف، دھیان بھٹکانے کی اشد ضرورت پڑ گئی تھی، اور دلارا کے ساتھ کیا ہو گیا اس کی نہ اسے خبر تھی نہ اس کی وجہ بنتے باران یلدرم کو۔ اف، کہتے ہیں محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس دشمنی میں کون کسے پہلے پھول پیش کر کے جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا، تیرے نام پہ بر جانے تک بہت وقت باقی تھا۔ جی جناب، تو ہلکے پھلکے رومانس کے ساتھ آج کی دھماکے دار ویک سٹارٹنگ ایپیسوڈ آ چکی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، ضرور بتائیں کہ کیسی لگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا دھماکے اور وبال ہونے والے ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، لمبا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔